الحمد لله الذي من علينا إذ جعلنا من أمة حبيبه المصطفى والصلاة والسلام على سید الراشدین امام المرسلین والانبیاء وعلى آلہ الطاہرین وعلى اصحابہ المتأدبین الراشدین کثیرا کثیرا الى یوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. درود و سلام بآواز بلند. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بلند آواز سے پڑھئے الصلاة وعلى آلك تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری. تو سبھی سے اول تو سبھی سے آخر ملا ہے اس نے تمام تجھ کو ہے عمر لاکھوں برس کی تیری ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. بعد از حمد و صلات لائق عزت تعظیم و تکریم فخر السادات زینت محفل جناب حضرت قبلہ سید فدا حسین شاہ صاحب ادام اللہ تعالی فیوزکم فی الدارین، استاد العلماء والفضلاء عالمی مبلغ اسلام جناب حضرت محترم مولانا عبدالخبیر عباسی صاحب، لائق تکریم و تعظیم جناب حضرت محترم
قاری عبد الخالق صاحب، سالار قافلہ حضرت محترم پیر طریقت جناب صاحبزادہ قبلہ پیر تنویر احمد ملنگی بادشاہ سرکار، نگران شباب اسلامی ہری پور جناب حضرت محترم مولانا محمد بابر قادری صاحب، جناب حضرت محترم مولانا معصوم رضا قادری صاحب، خطیب اہل سنت مجاہد اسلام مولانا آغا عبد الرحمن صاحب، فاضل جلیل عزیز القدر جناب محترم مولانا محمد حنیف جدون صاحب، مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا اشتیاق احمد قریشی صاحب، دیگر جمیع علماء ذی قدر و ذی احترام، جمیع حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے انتہائی قابل قدر بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آپ سب حضرات انتہائی تحسین و تبریک کے لائق ہیں کہ موسم کی اتنی شدت کے باوجود، سخت سردی اور اس کے بعد اتنا شدید ترین موسم، اور اس موسم کی سختی کے باوجود دور و نزدیک سے آپ احباب کا آج کی اس کانفرنس میں جمع ہونا، اکٹھا ہونا، میں سمجھتا ہوں سوائے توفیق الہیہ اور سوائے کرم مصطفیٰ کے ممکن نہ تھا۔ میں تمام علماء کرام، جمیع حاضرین و سامعین کو دل کی گہرائیوں سے آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کے اندر اس شدید ترین موسم کے باوجود شرکت کرنے پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، وقت بھی رات کا کافی بھی چکا ہے، میں چاہوں گا کہ میں عام روٹین سے ہٹ کر انتہائی اختصار کو ملحوظ خاطر رکھوں اور چند مقصودی اور مرادی باتیں کر کے اجازت چاہوں۔ آپ احباب کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی ایک مشہور آیہ مقدسہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت میں میرے سرکار کے خاندان کی عزت اور عظمت کو میرا مالک بیان کر رہا ہے۔ یہاں اس آیہ مبارکہ میں بیسیکلی دو اہم ترین پوائنٹس ہیں جن کو میں نے آج ڈسکس کرنا ہے۔ نمبر ایک تو یہ کہ میرا مالک فرماتا ہے الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، محبوب اللہ وہ ذات جو تجھے اس وقت بھی دیکھ رہی تھی، حین تقوم جب تو قائم تھا اور سجدہ کرنے والوں کی پشتوں میں منتقل ہو رہا تھا، وتقلبک فی الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں تیرے پھرنے کو، تیرے تقلب کو تیرا رب دیکھ رہا تھا۔ پہلی بات تو یہاں یہ ہے کہ یہاں میرے مصطفیٰ کا جناب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کا یہ جو سفر ہے جو میرے نبی نے ان مقدس پشتوں میں طے کیا ہے، اس آیت میں میرے مالک نے اپنے محبوب کے نور کے اس سفر کو بیان کیا ہے، اپنے حبیب کے نور کے اس سفر کو بیان کیا ہے کہ جناب آدم بھی سجدہ کرنے والے، جناب شیش بھی سجدہ کرنے والے، جناب نوح بھی سجدہ کرنے والے، جناب ابراہیم بھی سجدہ کرنے والے، جناب اسماعیل بھی سجدہ کرنے والے۔ الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، محبوب جس بھی ساجد کی، جس بھی مومن کی، جس بھی رب کے مقرب بندے کی پشت سے اگلے بندے کی پشت میں تو منتقل
رب تجھے تب بھی اپنی نظروں میں رکھے ہوئے تھا۔ یہاں دو چیزیں بیان ہو رہی ہیں، ایک تو یہ کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک جو میرے نبی کا نور منتقل ہوا، تو ان سارے مرحلوں کو میرے رب نے اپنی نگاہ حفاظت کے سامنے طے کروایا، نگاہ کرم نے طے کروایا۔ اور میں یہاں ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے لاڈلے اور پیارے پیغمبر، کون؟ اونچا بولیے، جناب حضرت سرکار نوح علیہ السلام، رب کے لاڈلے پیغمبر، رب کے پیارے پیغمبر، آپ 950 سال تبلیغ کا کام کرتے ہیں، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ جب قوم نہیں مانتی، 950 سالوں کے اندر 80 لوگ دامن اسلام سے وابستہ ہوتے ہیں، 80 لوگوں پر 80 لوگ آپ کی غلامی میں آتے ہیں، پھر بہت ساری آپ کی قوم آپ کی مخالفت کرتی ہے، تو جناب حضرت نوح رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے پروردگار، انہوں نے تیرے نبی کی عزت کو نہیں پہچانا، تیرے نبی کے مقام کو نہیں پہچانا، پروردگار میں رب تجھ سے التجا کرتا ہوں، ربا ان کو تو انتقام کا نشانہ بنا۔ میرے رب قدیر نے حکم دیا، او میرے پیارے نوح، اگر تو نے یہ کہہ دیا ہے تو چل، میں پیغمبر کی دعا کو رد نہیں کرتا، نبی جو کہہ دے میں وہ کیا کرتا۔ میرے پیارے نوح، تو ایسا کر، تو ایک کشتی بنا، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، میں کائنات کا رب تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو ایک کشتی ہمارے سامنے بنا، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنا۔ یا اللہ، یہ ساری کائناتی تو تیرے سامنے ہے بھئی، ایک تو میں ہوں نا کہ اگر یہاں سے اوجل ہو گیا تو میری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، ایک میں ہوں کہ یہاں سے اگر کمرے کے اندر چلا گیا میرے سے یہ والا منظر پوشیدہ، لیکن رب تو وہ ہے جو ساری کائنات کو بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے، اس کی نظر سے کائنات کی کوئی شے پوشیدہ، بھائی پیار سے بولیے، پیار سے بولیے، اس کی نظر سے، اس کی نگاہ سے کائنات کی کوئی شے پوشیدہ، تو پھر یہ کہنا کہ اے پیارے نوح، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے تو کشتی بنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا باقی کام حضرت نوح کا اللہ کے سامنے نہیں ہوتا تھا؟ علماء فرماتے ہیں یہاں سے مراد یہ کہ نوح، تو ہر وقت ہمارے سامنے، ساری کائنات ہمارے سامنے، پر چونکہ اب معاملہ تیرا اور تیرے دشمنوں کی ٹکر کا آ گیا ہے، یار ذرا نہ تو سب پکی کلفی بن گئے ہو یار، سبحان اللہ دی آواز آ گیا اللہ کے بعد، یہ جو اس ایریے میں حرکت نہیں ہوئی نا، ذرا ہاتھ چک کے کہ وہ سبحان اللہ کی آواز آیا، کٹو یار، بسم اللہ، خیر ایڈ بھی سردی نہیں جی، تسی بالکل ہی نکل گئے۔ معاملہ چونکہ پیارے نوح تیرا تیرے دشمنوں کی ٹکر کا ہے، ویسے تو کائنات کی ہر چیز ہماری نظروں کے سامنے ہے، لیکن اب کے جو کشتی تیار ہوگی نا، ہماری خصوصی توجہ اس پہ ہوگی، ہماری خصوصی نگاہ اس پہ ہوگی۔ مطلب کیا؟ تو پھٹا اٹھائے گا، ہماری نظریں تجھ پہ، سبحان اللہ کی، سبحان اللہ کی آواز، تو اس کے اندر کیل لگائے گا، ہماری نظریں تجھ پہ، تو لکڑی کاٹے گا، ہماری نظریں تجھ پہ، تو کشتی بنائے گا، ہماری نظریں تجھ پہ، تو اپنے ساتھ کے ایمان والوں کو کشتی میں بٹھائے گا، ہماری نظریں
لیجئے 950 سالوں میں ایک مرحلہ زندگی آیا کہ مالک فرماتا ہے نوح تو ہماری نگاہوں کے سامنے کشتی بنا. اور میں جملہ عرض کرنے لگا ہوں دوستو، پتا چلا کہ نبی کی تبلیغ کا معاملہ بھی اپنی جگہ بڑا عظیم ہے، لیکن اللہ کی طرف سے خصوصی توجہ میں اللہ اپنے نبی کو سوچ لا رہا ہے جب یہ رب کے دشمنوں سے ٹکر لینے کے لیے کھڑا ہو رہا ہے. ادھر سے پتا چلا کہ یہ صرف تبلیغ کا چلہ لگا دینا ہی کافی نہیں ہے، مصطفیٰ کے دشمنوں سے ٹکر لینا یہ بھی میرے محمد نبی کا مشن ہے. یہ چیز ذرا اپنے مد نظر رکھیے. ویسے تو 950 سال اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن آج اسپیشلی صرف آج کے دن ہی ایک ٹھیکو ہماری نگاہوں کے سامنے آ. پتا چلا چونکہ یہاں اللہ کے دشمنوں سے ٹکر کا معاملہ آیا، اس لیے رب نے خصوصی نگاہوں میں خصوصی کرم کی نظر میں حضرت نوح کو لانے کا اعلان کیا. میں صرف آپ کا ٹائم نہیں ضائع کر رہا، عاشقوں کے عشق کا محبت کا سامان مہیا کرنے جا رہا. ذرا دینے لگا ہوں میں جملہ. آئیے ذرا حضرت نوح کی زندگی کو دیکھیے. 950 سال صبح سے لے کے شام تک دن رات لوگوں کے دروازوں پہ جا جا کے رب کا پیغمبر دین کی طرف بلاتے رہے. لیکن غور کیجیے ان 950 سالوں میں اللہ فرماتے سونیا جس دن تو نے دشمن سے ٹکر لی کشتی بنا، جتنا ٹائم تو کشتی پہ لگائے گا ہماری نظریں تجھ پہ لگی ہوں. آئے ہائے 950 سالوں میں جتنا ٹائم سرکار کشتی تیار ہو رہی ہے، رب کی خصوصی نظریں حضرت نوح پہ لگی ہیں. باری آئی آمنہ کے چاند کی. ایسے نہیں باری آئی تیرے میرے سرکار کی، باری آئی سہارا کے بابا کی، باری آئی حسنین کے نانا کی. میرا رب فرماتا ہے فَإِنَّ بِأَعْيُنِنَا. میرے پیارے محبوب تو جس وقت کشتی بناتا ہے اس وقت ہماری نظریں اس پر جمتی ہیں. ہماری نظروں میں خصوصاً نگاہ کرم کے اندر، نگاہ خصوصی کے اندر ہم نوح کو لے آتے ہیں. پر سونیا جہاں تک تیری بات ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، او میرے محبوب اور تو ہر وقت میری نظروں کے سامنے رہتا ہے. بھائی غور کیجئے، حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا جتنا ٹائم تو کشتی بنائے گا فائن وَاسْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری نظروں کے سامنے، ہماری نظروں کے سامنے تو ہوگا، ہماری نظریں تجھ پہ جمی ہوں گی، تجھ پہ لگی ہوں گی. اور جب اپنے حبیب کی باری فرمایا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، سونیا تو سو رہا ہو ہماری نظریں تجھ پہ. حبیبہ تو سو رہا ہو ہماری نظریں تجھ پر، اگر تو گھر میں ہے ہماری نظریں تجھ پر. او میرے محبوب اگر تو عائشہ کے بستر پہ ہے ہماری نظریں تجھ پر، تو مکے میں ہے ہماری نظریں تجھ پر، تو اگر مدینے میں ہے ہماری نظریں تجھ پر، اگر تو بدر میں ہے خندق میں ہے خیبر میں ہے ہماری نظریں تجھ پر. اور تو اگر صدیق کے قدموں پر ہے ہماری نظریں تجھ پر، اور علی جب تیرے قدموں پر ہے ہماری نظریں تجھ پر ہیں. یہاں سے ذہن میں خیال آتا تھا کہ اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے یار کو خصوصی نظروں میں اس وقت لیے جب آپ نے اعلان نبوت کیا.
جب آپ نے اعلان نبوت کیا اس کے بعد جناب والا سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خصوصی نظروں میں رکھ لیا، خصوصی نگاہوں میں چن لیا نہ دوسری آیت ذرا سبحان اللہ کی ذوقی صدا آئے گی نا، میں اپنے عنوان کو تاکہ آپ تک میسج پہنچا سکوں، اپنا محفل ضمیر میں عرض کر سکوں. ہاں اب اگلی آیت میں اس سے بھی پرانا رشتہ بیان ہو گیا. میرے سونے محبوب، یہ جو خصوصی چناؤ کا معاملہ ہے، یہ جو خصوصی نظروں میں رکھنے کا معاملہ ہے محبوب، یہ 40 سال کے بعد کا نہیں ہے، یہ اعلان نبوت کے بعد کا نہیں ہے، بلکہ سونیا الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی میرے محبوب، ہماری نظریں تجھے جب بھی تک رہی تھی تب بھی تیرا رب تجھے نظروں میں رکھے ہوئے تھا. جب تو عالم سے شیش میں آیا، جب تو سجدے کرنے والوں کی پشتوں میں منتقل ہو رہا تھا نا، تو میری نظروں میں تھا. تو میری، آپ کو پتا ہے نا کہ جو کام نظروں کے سامنے خصوصی طور پہ کروایا جائے اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں رہتا. اس لیے یاد رکھو کائنات میں ویسے بھی رب نے جتنے نبی بھیجے کسی نبی میں نقص نہیں ہے، اور میرا مصطفیٰ تو ذات ہی ایسی ہے جس کی نہ تخلیق میں کوئی نقص، نہ کمال میں کوئی نقص، نہ علم میں کوئی کسی طور پر بھی میرے اور تیرے نبی کی شان میں، ذات میں، کمال میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی ہے. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے، کوئی زبان خاموش نہ رہے. آپ کی طرف سے یہی حاضری ہے، میرے نبی کی نعت میں، میرے نبی کی محبت میں اپنے لبوں کو حرکت دو، اس لیے کہ یہی حاضری یقیناً قیامت کو بھی کام آئے گی، قبر میں بھی کام آئے گی، حشر میں بھی کام آئے گی. کہہ دو ذرا جیسے میرے سرکار ہیں. میرے محبوبہ میری نظریں تجھ پر لگی ہیں، اور جب تیرے نور کو پیدا کیا میری نظریں تجھ پر، آدم کی پشت میں آیا میری نظریں تجھ پر، آدم سے شیش میں آیا میری نظریں تجھ پر، شیش سے یانس میں، یانس سے قینان میں میری نظریں تجھ پر، قینان سے میلائیل میں، میلائیل سے پیارت میں، پیارت سے ادریس میں میری نظریں تجھ پر، متوشک میں، متوشک سے لمکنے ایک نام میں میری نظریں تجھ پر جمی ہیں، میری نظریں تجھ پر لگی ہیں. نمکنے ایک نام سے نوح میں میری نظریں تجھ پر گئے، نوح سے سام میں، سام سے ذوالحاد میں، ذوالحاد سے شالح میں، شالح سے عابر میں، عابر سے تاتا میں، تاتا سے راوا میں تیرا نور منتقل ہوا، میری نظریں تجھ پر جمی ہیں. تاتا سے راوا میں، راوا سے سارو میں، سارو سے ناخور میں، ناخور سے تاریخ میں، تاریخ سے ابراہیم خلیل اللہ میں میری نظریں تجھ پر جمی ہیں. تاریخ سے ابراہیم خلیل اللہ میں میری نظریں تجھ پر جمی ہیں. ابراہیم سے اسماعیل ذبیح اللہ میری نظریں تجھ پر جمی ہیں. اسماعیل سے قیدار، قیدار سے عوام، عوام سے حمل، حمل سے ثابت، ثابت سے سلامان، سلامان سے الہیسا، الہیسا سے الیسا، الیسا سے عود میں تو آیا، میری نظریں تجھ پر لگی ہیں.
سے ابا میں، ابا سے عدنان میں، عدنان سے معد میں، معد سے ندار میں، ندار سے مدر میں، مدر سے الیاس میں، الیاس سے مدرکہ میں، مدرکہ سے خزیمہ میں، خزیمہ سے کنانہ میں، کنانہ سے ندر میں آیا، ندر سے مالک میں، مالک سے فہر میں، فہر سے غالب، غالب سے لوئی، لوئی سے مرہ سے کلاب میں آیا، میری نظریں تجھ پر لگی ہیں، مرہ سے کلاب، کلاب سے قصی، قصی سے عبد مناف، عبد مناف سے ہاشم، ہاشم سے عبد المطلب، عبد المطلب میں تو آیا، میری نظریں تجھ پر جمی ہیں، عبد المطلب سے عبداللہ، میری نظریں تجھ پر لگی ہیں، عبداللہ سے سیدہ آمنہ، میری نظریں تجھ پر لگی ہیں، الذی شلاک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ جیسے میرے سرکار ہیں، جیسے میرے محبوبہ میری نظریں تجھ پر جمی ہیں۔ آؤ ذرا اب دوسری حدیثوں کو سامنے لے کے آئیں گے، مفہوم سمجھ آ جائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں لم ازل انتقلو الا من نسلاب طاہرات الى ارحام الطیبات۔ لوگوں میں محمد اعلان کرتا ہوں، ہمیشہ ہمیشہ میرے رب نے میرے نور کو جس باپ کی پشت میں رکھا، اللہ نے اسے بھی پاک رکھا، جس ماں کے رحم میں آیا اللہ نے اسے بھی۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں سن لو سن لو، اللہ کریم نے میرے پورے نسب کی عورتوں کو، میری پوری جد میں سے جتنے مرد گزرے ہیں، جتنی عورتیں گزری ہیں، اللہ کریم نے میرے نور کی برکتوں کے صدقے، میری نبوت کے فیض کے صدقے، میری ذات کے صدقے، اللہ کریم نے میرے پورے کے پورے نسب میں جتنے بھی گزرے ہیں اللہ نے تمام کو گناہوں سے بچا کر رکھا ہے۔ اللہ اللہ میرے آقا فرماتے ہیں جب میرے نور کو جناب نور کی پشت میں رکھا گیا، کشتی نور کنارے لگ گئی۔ یا نبی اللہ حکمت کیا تھی؟ فرمائے اس لیے کہ حضرت نوح کی پشت میں موجود تھا۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں جلنے سے بچ گئے، آگ جناب حضرت ابراہیم پر ٹھنڈی ہو گئی۔ آقا فرماتے ہیں اس لیے کہ میں ابراہیم کی پشت میں موجود تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری نہیں چلی، اس لیے کہ جناب اسماعیل کی پشت میں موجود تھا۔ اور آقا نے فرمایا میرے ابا حضرت عبداللہ کے بارے میں حضور فرماتے ہیں میرے والد عبداللہ ذبح ہونے سے بچ گئے۔ یہ تو آپ کو واقعہ معلوم ہوگا۔ حضرت عبد المطلب میرے نبی کے دادا نے منت مانی کہ اگر میرا ایک خاص کام تھا اگر ہو گیا، میں اپنے 10 بیٹوں میں سے ایک کو ذبح کروں گا، قربان کروں گا۔ اللہ جب وہ کام ہو گیا حضرت عبد المطلب نے 10 بیٹوں میں سے قرہ ڈالا، قرہ حضرت عبداللہ کے نام نکل آیا۔ حضرت عبداللہ کون ہے؟ ہاں یہ وہ حضرت عبداللہ ہیں کہ بچپن میں حضرت عبداللہ ایک دن بکریاں چرانے گئے۔ ذرا گج کے بول رہے ہیں، ذرا گج کے بول رہے ہیں۔
حضرت عبداللہ آپ کو بتائے مکہ کہا جاتا تھا، مکے کا چاند کہا جاتا تھا، اس لیے کہ جناب حضرت عبد المطلب کے جتنے بھی بیٹے تھے، سارے بیٹوں میں سے سب سے خوبصورت میرے نبی کے والد گرامی حضرت عبداللہ تھے۔ ایک دن حضرت عبداللہ حضرت سیدنا عبد المطلب کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کے عرض کرتے ہیں ابا جان میں بڑا عجیب معاملہ روز دیکھتا ہوں۔ فرمایا بیٹا کیا دیکھتے ہو؟ عرض کی ابا جان آپ مجھے بکریاں چرانے بھیجتے ہیں، میں حیران اس لیے ہوتا ہوں کہ بکریاں چارہ نہیں چرتی، کھانا پینا نہیں کرتی، میرے سامنے آ کر میرا چہرہ تکتی رہتی ہیں۔ ذرا ذوق کا اظہار تو کر لینا یار۔ اللہ اللہ، یہ اتنا کمال کیوں، یہ اتنی عظمتیں کیوں؟ حضرت عبد المطلب اسی وقت اٹھے، جا کر کے عرب کا جو ایک سب سے بڑا قیافہ شناس ہے اسے جا کر بتایا کہ میرے بیٹے کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا ہے۔ وہ شاک لگا، اسے حیران ہو گیا، کھڑا ہو گیا، کہنے لگا عبد المطلب تجھے مبارک ہو، ارے اگر تو جو کہتا ہے یہ سچ ہے، تیرا بیٹا جو کہتا ہے اگر یہ سچ ہے تو تجھے مبارک ہو کہ تیرے خاندان میں کوئی نبی آنے والا ہے۔ تیرے خاندان میں تیرے خاندان میں کوئی نبی آنے والا ہے، اس لیے کہ یہ جانور اگر تعظیم کرے، جانور اس طرح کا سلوک جس بندے سے کریں وہاں ضرور بھی ضرور نبوت کے فیضان کا رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، یہی حضرت عبداللہ جب ان کے نام قرہ نکلا، حضرت عبد المطلب کو سب سے زیادہ پیارے، آپ نے جب قرہ نکالا، نام نکلا حضرت عبداللہ کا، اب کیا کریں؟ آپ نے ایک طرف ایک اور قرے کے اوپر آپ کی دیت کے طور پر، خون بہا کے طور پر 10 اونٹ لکھے۔ پھر جناب عبداللہ کا نام آیا، پھر قرے ڈالے، قرے ڈلتے گئے، حضرت عبداللہ کا نام آتا گیا، یہاں تک کہ 100 اونٹ بن گئے، 10 اونٹوں کا اضافہ ہوتا گیا۔ پھر چنانچہ 100 اونٹوں پہ جب قرہ نکلا، حضرت عبد المطلب نے اونٹوں کو ذبح کیا، حضرت عبداللہ بچ گئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اور میرے باپ عبداللہ ذبح ہونے سے اس لیے بچ گئے تھے کہ ان کی پشت میں موجود تھا۔ اللہ فرماتا ہے الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، محبوب اللہ تیرا رب جب تو سجدہ کرنے والوں میں منتقل ہو رہا تھا نا، تو تقلب کر رہا تھا، تیرا رب تجھے دیکھ رہا تھا، تیرے رب کی نگاہ توجہ، نگاہ کرم، نگاہ فیض، نگاہ عطا تجھ پہ لگی تھی۔ تو اسے مراد یہ ہے کہ میرے رسول کا جتنا بھی نسب ہے نا وہ سارے کا سارا پاک ہے، وہ سارے کے سارے ساجد ہیں۔ اس لیے آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں حضور کے ماں باپ کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کروں۔ میں کبھی میری عادت نہیں ہوئی ہے اس طرح کی باتیں کرنے کی، لیکن اشارتاً بتا رہا ہوں کہ مجھ پہ جو سب سے پہلے کرم ہوا تھا حضور کے ماں باپ کی حفاظت کی وجہ سے ہوا تھا۔ اللہ کا شکر ہے۔ اور اس وقت میں صحیح آپ کو بتاتا ہوں کہ ہر بندے کے اپنا مزاج اور معاملات ہوتے ہیں کہ اس سے پہلے کچھ دل کے کسی نیا خانے میں تھوڑا سا ہلکا سا خوف ہوتا تھا، لیکن جس دن سے وہ معاملہ ہوا الحمدللہ پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم ویسے کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، نہ جانے کیا ہے۔ اور میں تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، یہ آپ کے حضروں کے طالب علم مدرسے کے 7ویں 6 7ویں سال کے، انہوں نے اس دن مجھے فون کیا کہ مجھ پہ کچھ کرم ہوا، تو آپ کو میں نے دیکھا ہے کہ وہاں کھڑے تھے، تو میں عرض کرتا ہوں کہ آقا یہ بندہ ہر میدان سے نکل آتا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں دراصل یہ میرے ماں باپ کی عزت اور ناموس کی حفاظت میں لگا ہے، اس لیے اس پہ کرم ہو رہا ہے۔
میں ہر میلاد کے جلسے میں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں حضور کے ماں باپ کی بارگاہ میں، یار کتنا سخی گرانا ہے یار سبحان اللہ کی آواز ہے یار. ہم تھوڑی سی بارگاہ میں نذرانہ ان کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تو کتنا وہ لجپالیاں کرتے ہیں. میرے دوست ذرا توجہ کرنا، میرے سرکار کے ماں باپ عظمتوں والے، مالک کتاب اعلان کرتی ہے، میرا اللہ فرماتا ہے اللہ یجعل حیث رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے نبوت کے نور کو کس جگہ پر رکھنا ہے. یاد رکھو لوگوں، جس ماں اور جس باپ میں، جس والد کی پشت میں میرے نبی کا نور آیا وہ بھی بے مثل و بے مثال. جس ماں کے رحم میں میرے نبی کا نور آیا وہ ماں بھی بے مثل و بے مثال ہے. حضرت سیدہ حضرت سیدہ مریم اللہ کے پیغمبر حضرت سرکار عیسیٰ کی امی ہیں. کون؟ حضرت سیدہ. چند لمحے حضرت عیسیٰ ان کے بطن اطہر میں جا کر انہوں نے قیام کیا. کتنا؟ سرکار چند لمحے، منٹ کہہ لو آپ لوگ. رب تعالیٰ نے ماں کو عزتیں کیا دی؟ اللہ فرماتے ہیں اے مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. مریم تو سارے زمانے کی عورتوں میں نمبر لے گئی. یار چند منٹ عیسیٰ علیہ السلام کو پشت میں رکھا، رحم میں رکھا. کتنا؟ چند منٹ. ٹائم کتنا ہے؟ جبریل آ رہے، آ کر کہہ رہے کہ میں تجھے بیٹا دینے ہیں. وہاں کہتی ہیں میرا بیٹا کہاں سے ہوگا، میں تو کوئی فاحشہ نہیں ہوں، بدکارہ نہیں، میرا بیٹا کہاں سے آ سکتا ہے. جبریل کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یوں ہی بھیجے گا. پھونک مارتے ہیں بس چلے جاتے ہیں. آپ ابھی حجرے میں جاتی ہیں، محسوس ہوتا ہے کہ میرے رحم میں، میرے بطن میں بیٹا موجود، میرے رحم میں، میرے بطن میں کوئی نومولود، کوئی آنے والا ہے، کوئی بچہ ہے. فوراً آواز آئی مریم یہاں سے نکل، یہاں سے نکل، درختوں کے جھنڈ کی طرف چلی جا. علماء فرماتے ہیں سوال یہ ہے کہ ایسے موقع پر عورتوں کو گھروں سے نکالا جاتا ہے؟ اللہ کی طرف سے آرڈر ہے چل فوراً جا جنگل میں. حیرت کی بات ہے میرے بھائی، بچے کی ولادت کا وقت ہے تو سیدہ مریم کو کہا جا رہا ہے کہ تو فوراً کہاں جا؟ جنگل میں. یا اللہ گھر میں ہے، بیت المقدس کے حجرے میں، یہاں سے کیوں نکال رہا ہے؟ علماء نے بڑا زبردست نقطہ لکھا. آپ نے فرمایا چونکہ حضرت سیدہ مریم، حضرت سیدہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آنے والے دنوں میں سب نے یہ کہنا تھا کہ عیسیٰ ابن اللہ یہ اللہ کا بیٹا ہے. تو اب اس اللہ کا بیٹا جو لوگ دعویٰ کرنے والے تھے ان کے دعوے کو تقویت یوں ملتی کہ اگر حضرت عیسیٰ کی ولادت اللہ کے گھر میں ہوتی، اور بھائی اگر اللہ کے گھر میں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہو جاتی تو یہ ان کے دعوے کو تقویت ملتی. وہ کہتے دیکھو جس کا بیٹا ہے اسی کے گھر میں آیا. رب نے فرمایا چل مریم ادھر سے نکل. اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کے کیا، حضرت سرکار عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے رنگ دکھانے تھے. اگر آپ حجرے میں ہوتی تو اتنا کمال ظاہر نہ ہوتا، کیونکہ جس وقت حضرت سیدہ مریم آپ حضرت عیسیٰ کو لے کے جنگل کے آپ کی ولادت ہوتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، آپ کو بھوک لگتی ہے، عرض کرتی ہے مولا حجرے میں بغیر موسم کے پھل دیتا تھا. پروردگار حجرے میں بغیر موسم کے پھل دیتا تھا، آپ بھی تو عطا کر. میرے مالک نے فرمایا مریم حزی الیک جذع النخلہ، یہ کھجور کا تنا ہے نا، ٹونڈ اوپر سے کٹا ہوا، اسی کو پکڑ کے ہلا. اب توجہ کرنا ہے، توجہ ہے کہ نہیں بھائی؟ ذہن کو حاضر رکھنا ہے.
آپ مجھ سے مانے قریشی صاحب پانی، میں کہوں چل اس کو پکڑ کے لا، آپ کہیں گے یار مذاق تو نہ کر، یہ ٹیبل ہے یہاں سے پانی کہاں سے آیا؟ سیدہ مریم کہتی ہیں اللہ جی کھانے کو کچھ دے، اللہ فرماتے ہیں اس کو پکڑ کے ہلا، کھجوروں کے درخت کا جو اوپر سے کٹا ہوا تنا ہے اس کو ہلا، چاہیے تو یہ تھا بتقاضۂ بشریت و بتقاضۂ انسانیت و بتقاضۂ عقل، آپ عرض کرتی ربا سونے یہاں اس کے ساتھ تو ہے ہی کچھ نہیں، وہ چل ہلاؤں گی تو کسی ہرے کو تو ہلاؤں نا، لیکن نہ، حضرت مریم نے کیا توکل، حضرت مریم نے کیا توکل، ادھر جیسے ہی لگایا نا ہاتھ، جیسے ہی کیا لگایا ہاتھ، مفسرین کرام لکھتے ہیں ہاتھ کا لگنا تھا اتنا ہرا ہو گیا، تنے کے ساتھ ہریالی آ گئی، ٹہنیاں نکل آئی، کھجور کے تنے کے ساتھ ٹہنیاں نکلی، اچانک پورا لگا، اچانک کھجور کے کچے دانے ہوئے، جتنی دیر ہاتھ اس کے ساتھ رہا اتنی دیر میں کھجوریں لگ بھی گئی پھر پک بھی گئی، تو ساکت علیک رطبا جنیا، اور تو ہلانا، دیکھو توجہ تو کرنا، ہاتھ لگا اتنے میں سب کچھ ہو گیا، تنے کے ساتھ پتے بھی آ گئے، پیار سے تنے کے ساتھ پتے بھی آ گئے، ٹہنیاں بھی آ گئی، پھر اس کے ساتھ وہ پھل بھی لگ گیا، کھجوریں بھی آ گئی، لیکن ابھی کچی آئی، لیکن جیسے ہی آپ نے ان کو ہلایا نیچے گری، اب اتنا سا ٹائم ہاتھ لگا، اتنے میں تنے کے ساتھ ہریالی بھی آ گئی، پھل بھی آ گیا، پک بھی گیا، اور ہلانے سے گر بھی گیا، اٹھا کے کھائیں کھجوریں، تو اگر آپ حجرے کے اندر ہوتی تو وہاں پر تو وہی آتا نا کون سا جو روزانہ ملتا ہے، لیکن یہاں پر حضرت مریم کا تصرف ثابت ہوا، توجہ ہے کہ نہیں؟ حضرت مریم کا کیا ثابت ہوا؟ تصرف ثابت ہوا، اور وہ تصرف کیا تھا کہ مریم ایک تو اس کی کرامت ہے، کیا کہا میں نے؟ مریم کی کرامت ہے کہ آپ کو بغیر موسم کے پھل ملتا ہے، اور پھر کمال یہ حضرت کے میں ایک چیز جملہ عرض کر دوں، آپ سارے حضرات نے یہ پڑھا اور سنا ہوگا کہ حضرت مریم کو وہ جو حجرے کے اندر بچپنے میں پھل ملتا تھا نا وہ کیسا؟ بات یہ ہے کہ اگر موسم والا ہی مل جاتا یہ تھوڑا سا، یار کچھ غلط سمجھنی چاہیے نا، وہ بھائی بند دروازہ ہو، آپ باہر سے لاک کر کے جائیں، اندر آئے تو وہاں کنو پڑے ہوئے ہیں اس موسم میں، تو یہ کم ہے کہ جناب بند دروازے کے اندر پھل پڑا ہے۔ میں سوچ میں لگ گیا کہ یار اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو پھل دینا تھا تو موسم والا دیتا، یہ بغیر موسم والا پھل کیوں لایا؟ بغیر موسم والا پھل کیوں لایا؟ میرے سیدی، میرے پیارے حضور قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب، آپ نے درس دیتے ہوئے آپ نے فرمایا بیٹا اللہ تعالیٰ نے منکروں کا منہ بند کیا ہے، تو اڈی سبحان اللہ نہیں آنی تے پھر میں بھی اگے کوئی نہیں ٹرنا، ذرا ذوق ہے، تسی تے تلے بیٹھنے والے کافی محنت کر رہے، کرسیاں والے پکی نہ کیتی ہوئی ہے، گج کے بولو بس سارے سبحان اللہ۔